بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ یہاں پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں کہ اس سیاہ قانون کے ہم خلاف ہیں۔ جو ہمارے ملک کو دستور ہے، جس دستور پہ ہم چلتے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ سیاہ قانون آپ کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں، آپ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم کو اس سیاہ قانون کے خلاف روز نکلنا ہے، جیسا کہ ہمارے کسانوں نے نکلا تھا اور رول بیک کرایا تھا۔ میں حیدرآباد کی عوام، بالخصوص تمام ڈسٹرکٹوں کے عوام سے یہی بولوں گا کہ اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ دلی تک جائے اور دلی والوں کو معلوم ہو جو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ مسلمان اور سیکولر ہندو برداشت نہیں کریں گے۔ آج جمع ہونے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بل نکالا گیا ہے، اس کے نقصانات ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے خود کے وقف جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے وقف اداروں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے مساجدوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے خانخاہوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے عاشور خانوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے امام باڑوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم ہمارے وقف کے انسٹیٹیوشنوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سیاہ قانون ہم کو پوچھتا ہے کہ اس مسجد کے ڈاکومنٹس ہے کیا؟ قطب شاہ کے دور کی مسجد ہے، اکبر کے دور کی مسجد ہے، بابر کے دور کی مسجد ہے، اس کے ڈاکومنٹ کیا آپ کے پاس رہیں گے کیا ہمارے پاس رہیں گے کیا مسجد کمیٹی کے پاس رہیں گے؟ لہٰذا یہ بل بہت نقصان دہ ہے ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ ہم آج اپنے لوگوں سے تو لڑ لیں گے، لیکن اگر یہ بل ہم پہ مسلط ہو گیا تو ہم ابھی سے یاد دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں کیا حالت ہو رہی ہے، یو پی میں کیا ہے اس کا رزلٹ، ابھی سے یہ بل پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ ہم خوش فہمی میں ہیں کہ اس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ میرے بھائی صرف 3 چیزوں پہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ وقت میں جو CO آئے گا وہ بھی کوئی اور رہے گا، آپ کے تمام چیزیں ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے۔ 21 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھیے کہ وقت سے میرا کیا ہے، کیا میں وقت میں میری کوئی پراپرٹی ہے یا وقت سے میرے کو کیا فائدہ ہو رہا۔ ہم تمام فیض وقت کی جائیدادوں سے ملتا ہے ہمارے کو۔ جیسا کہ ہم جو قبرستان میں محکوم ہو رہے ہیں وہ قبرستان وقف کا ہے، ہم جب 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقف کی ہے مسجد۔ اب دیکھیے آرکولوجی میں جو مساجدیں ہیں، اس قانون میں لکھا ہوا ہے ہندوستان میں جتنی بھی آرکولوجی میں جو ریکارڈ ہے وقف کے، یہ قانون کے مطابق وہ وقف میں سے نکل کے سیدھا انڈین گورنمنٹ کے حساب میں چلے جائیں گے۔ جیسا کہ میرے شہر کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد ہے، اس مکہ مسجد آرکولوجی میں ہے۔ آرکولوجی میں رہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بل کے مطابق آپ وقف بورڈ میں نہیں رہیں گی، وقف بورڈ میں نہیں رہیں گے تو آرکولوجی کا جو بھی آفیسر رہے گا آ کے بولے گا کہ بھائی ابھی یہ مسجد کو اسٹرکچر کو تھوڑا دھکا لگ سکتا ہے، کچھ بھی لگ سکتا ہے، یا نماز نہیں پڑھ سکتے، اب یہاں پہ شوٹنگ ہوں گی، اب یہاں پہ چہل قدمی ہوں گی، اب یہ پکنک اسپاٹ بنے گا۔ آپ کے وقف بورڈ کے پاس، آپ کے CO کے پاس، آپ کے چیئرمین کے پاس، آپ کے وقف کے جو بھی اسٹاف رہے گا ان کا کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا کہ اس کو روک سکے۔ تو یہ بل کو رول بیک کرانا ضروری ہے، ہم کو باہر نکلنا ضروری ہے۔ ہم رات اور دن ایک ہی چیز بول رہے ہیں، ہم کو باہر نکلنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے۔ کیا ایک دن اگر ہم اس دھوپ میں نکلیں گے تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا ہم کو؟ ہمارے آبا و اجداد جتنا ہم رواب سے بولتے ہیں، میری بات غور سے فرمائیے آپ، ہم جتنا رواب سے بولتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے آبا و اجداد نے اپنا خون، اپنی جان، اپنی مال دی تھی، اسی طریقے سے آج پھر وقت آ گیا ہے۔ جب ہم لڑے تھے گورے انگریزوں سے، آج ہم لڑ رہے ہیں کالے انگریزوں سے۔ آج ہم لڑ رہے ہیں وہ انگریز جس کو چھوڑ کے گئے تھے اس ملک میں نفاق ڈالنے کے لیے، اس سے لڑنا ہے ہم کو۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ کافی لوگ سیکولر ہے۔ رات کے 3 بجے تک ہندوستان کے کئی MPوں نے، 200 چلر MPوں نے رہ کر اس بل کی مخالفت کی۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ ملک کے ہندو بھائی بھی نہیں چاہتے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو۔ اور اگر ہم اس پہ آسانی سے خاموش پڑ گئے تو پھر ہم پہ یونیفارم سول کوڈ ڈالا جائے گا۔ بھائی وقت بہت ہندوستان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اگر ناانصافی کے لیے اگر ہم نہیں اٹھیں گے، نہیں کھڑیں گے تو نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ ہم جس رواب سے بولتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا، اسی رواب سے آنے والی نسل بولنا چاہیے کہ نریندر مودی نام کا ایک ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہندوستان کے ایک طبقے کے ساتھ ہر وقت ناانصافی کرتے گیا، ہر وقت ان کے آئین کے ساتھ ناانصافی کرتے گیا، ہر وقت ان پہ مصیبتوں کا پہاڑ ڈالتے گیا، ہر وقت ان کے وقت جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبے بناتے گیا، ہم اس کے خلاف کھڑے تھے اور ہم اس بل کو واپس کرائے تھے۔
इंशाअल्लाह अल्लाह हमको ताकत दे, अल्लाह हमें इत्तेहाद दे। कि मैं और एक बात ये बोलूंगा कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। आज इस प्रोग्राम के वास्ते कोई बोले कि मुश्ताक मलिक अरेस्ट हो गए, मुश्ताक मलिक को कहीं पकड़ लिया गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी बहनें खवातीन आकर धूप में खड़ी हुई है, नौजवान लोग आके खड़े हुए, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तवक्कुल अल्लाह और जज्बा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तमाम लोगों से 5 बजे तक का टाइम है, हैदराबाद से सेंटर ऑफ हैदराबाद में धरना चौक है, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। अभी तो सिर्फ 2:40 हो रहे हैं, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। 2.5 घंटे में हम यहाँ से लेके वहां तक जब जमा हो जाएंगे तो बराबर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, तमाम नॉट टॉक, तमाम जो फिक्र रखते हैं वो लोग, तमाम इस बिल के जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग सब जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को जागना पड़ेगा और बिल वापस लेना पड़ेगा। यही बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह सुब्हान व तआला एक एक कदम तेरे बख्श जादानों के लिए बचाने के लिए, यहाँ जो लोग आए हैं, जहाँ मौजूद है, जो आना चाह रहे हैं, जो आने की नियत कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रहमत से अल्लाह उनको नवाजे और उनके लिए खैर का मामला करे। और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जो लोग खड़े हैं, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। और जो लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, बिलखुसूस पार्लियामेंट में जितने पार्टीज, जितने लोग इस बिल की मुखालिफत करे हैं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बिन जानिब मैं यही उनसे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान आपको हर वक्त याद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।